السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یوٹیوب ریئل ارننگ ٹریننگ کی سب سے پہلی ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ، اور میں بھی خود بھی ایکسائٹیڈ ہوں، اور یقیناً آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس سے جو ہے میری پوری کوشش ہوگی، میری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کورس کے بعد جو آپ کے جو ٹارگٹس ہیں یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یا ریئل ارننگ جو آن لائن کرنا چاہتے ہیں، یا جن کی ارننگ نہیں ہے، یا جو آلریڈی ارننگ کر بھی رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی کافی فائدہ مند ثابت ہو۔ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اچھے سے اچھا ڈیلیور کر سکوں، اور تمام انفارمیشن جو میں جانتا ہوں، جس کو میں کرتے ہوئے آج اس مقام پر ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یا آپ بھی اس کو فالو کرتے ہوئے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں گائیڈ کرتا ہوں۔ شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہتا چلوں، یہ لازمی آپ اس بات کو نوٹ رکھیے گا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو، کوئی بھی لیکچر ہو، یہ فرسٹ لیکچر ہے، اس کے بعد جتنے بھی لیکچرز آئیں گے آپ نے تمام باتوں کو بغور سننا ہے، اور ایک ایک لفظ کو یاد رکھنا ہے۔ نوٹ پیڈ آپ بھلے لکھ سکتے ہیں، میں بھی نوٹ پیڈ پہ نوٹ کرتا رہوں گا، میں نے اسی لیے نوٹ پیڈ کھول کے رکھا ہوا ہے، اور تمام تر جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ نے غور سے سننی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ شروعات کی باتیں بور لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کورس جو ہے پرانے کورس کا تقریباً جو ہے 50%، اس میں بہت ساری بیسکس باتیں وہی ہوں گی، میتھڈس وہی ہوں گے، چیزیں ویسی ہی ہوں گی، مگر بہت ساری چیزیں میں اس میں ایسی انکلوڈ کروں گا انشاءاللہ کہ وہ آپ کی کاسٹ کو، اور وہ آپ کے ٹائم کو، اور وہ آپ کی چیزوں کو انشاءاللہ بوسٹ کرے گا، اور آپ کی کاسٹ جو ہے وہ پوری کور ہو جائے گی۔ تو میری باتیں جتنی بھی ہوں، کوشش کیجیے گا کہ وہ تمام باتیں آپ غور سے سنیں، اس وقت لیکچر سنیں جب آپ فری ہوں اور کوئی ایسا کام نہ کریں تاکہ آپ کو کوئی بات مس نہ ہو جائے، اور تمام تر چیزیں آپ کو کلیئر ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں خود بھی بہت سارے لیکچر سن رہا ہوتا ہوں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 90 to 95% بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے آلریڈی پتہ ہوتی ہیں، اور میں آلریڈی ان چیزوں کو جانتا ہوں، مگر بعض اوقات ایک ایسا پوائنٹ اس لیکچر میں ہوتا ہے جس کو سننے کے بعد میں واقعی کہتا ہوں کہ یار دس از امیزنگ تھنگ، اور یہ مجھے کافی جو ہے وہ اچھا ثابت ہوا، اور اس سے میری بہت ساری چیزیں ریکال ہو جاتی ہیں، یا بہت ساری چیزوں کے آئیڈیاز آ جاتے ہیں، یا وہ نئی چیز جو ہوتی ہے، یا وہ نیو بات جو ہوتی ہے جو میں پہلے نہیں جانتا ہوتا ہوں، تو وہ کافی میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر کسی کو بوریت ہو، کسی کو ایسا لگے کہ یار عمر بھائی پرانی باتیں شروع کر کے بیٹھ گئے، یا پرانے کورس کی باتیں ہیں ایسی، تو وہ یہ سمجھیے گا کہ بھائی اس میں کچھ نہ کچھ نیا انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ کورس تقریباً آپ کو ایسا لگے کہ 90 to 80% آپ کا یہ کورس بالکل نیو ہو۔ سیکنڈ بات یہ کہ میں اس کورس کو بالکل بیسک سے لے کر چلنا چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ لوگ بھی جن کو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ گوگل ایڈسنس کیا چیز ہے یا یوٹیوب کیا چیز ہے، کیونکہ بہت سارے میسیجز میرے پاس ایسے بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں کے میسیج میرے پاس ایسے بھی آ چکے ہیں کہ وہ یہ ہی نہیں جانتے کہ یوٹیوب کیا چیز ہے اور ایڈسنس کیا چیز ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی کافی فائدہ مند ثابت ہو۔ تو شروع کی باتیں آپ کو بور لگ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو بغور سنیے گا۔ سب سے پہلے شروعات میں یہ کرتا ہوں کہ وٹ از ایڈسنس؟ ایڈسنس کیا چیز ہے، یعنی کہ جس کو ہم گوگل ایڈسنس کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ گوگل ایڈسنس از اے مونیٹائزنگ پلیٹ فارم، یا مونیٹائزنگ کمپنی ہے، یا ارننگ سورس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، لیکن آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، آپ اس کو ویکیپیڈیا پہ آرام سے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، مگر میں جہاں تک آپ کو بہت حلوہ کر کے سکھا سکوں تو میں وہ چیز سکھاتا ہوں۔ لیٹس سپوز گوگل ایک کمپنی ہے، دیر آر 3 کمپنیز، یہاں پہ 3 کمپنیز ہیں، 3 کمپنیز، ٹھیک ہے۔ ایک کمپنی جو ہے وہ اس کا نام ہے ڈالڈا، ٹپال، یا ٹیلینور، یا زونگ کر لیں، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کمپنی اے ہے، اس کو میں یہاں پہ کمپنی اے لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد کمپنی بی کو میں کر دیتا ہوں گوگل، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو کر لیں گوگل ایڈسنس، یا آپ اس کو کر لیں گوگل ایڈورڈز بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈورڈز ایک گوگل کمپنی کا ایک حصہ ہے۔ کمپنی 3 یعنی کمپنی سی، وہ آپ ہیں، یعنی کہ یا تو یوٹیوبر ہیں آپ، یا آپ ویب ماسٹر ہیں۔ اب میں مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ہوا کیا، 2004 میں گوگل ایڈسنس اناؤنس ہوا ہے، آئی تھنک 2004 میں ہوا، اس سے پہلے ہوا تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے، جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ 2004 میں انٹروڈیوس ہوا یہ تھا۔ میں اس کو بہت سمپل کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں
کہ ایک کمپنی تھی ڈالڈا, ایک ٹپال کمپنی, ٹیلینور کمپنی, زونگ کمپنی ہے. اس نے دیکھا کہ گوگل جو ویب سائٹ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ویو ہونے والی ویب سائٹ ہے, اس کو بہت زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر اس پہ سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو, میں آپ کو دکھاتا ہوں, اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو اس بات کو, جیسے مثال ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ویب ہوسٹنگ کے بارے میں, ٹھیک ہے, اگر میں ویب ہوسٹنگ لکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ شروع کی جتنے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں یہ سارے ایڈ لکھے ہوئے, یہ سب ایڈ لکھا ہوا ہے, یہ سب ایڈ لکھا ہوا ہے, یہ ایڈ لکھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گوگل کی ایڈورٹائزمنٹس ہیں. تو لوگوں نے کیا دیکھا, لوگوں نے یہ دیکھا, کمپنیز نے یہ دیکھا کہ یار یہ گوگل سب سے زیادہ بڑی کمپنی ہے, سب سے زیادہ ویوز آنے والی کمپنی ہے, سب سے زیادہ اس پر ٹریفک ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو لوگوں نے کیا کرا, اس پر ایڈورٹائزمنٹ کرنا شروع کری, کیونکہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی بڑی کمپنی, کوئی بھی ویب سائٹ, ایون فیس بک کا آپ لے لیں, فیس بک کا سورس آف ارننگ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹس ہے. یوٹیوب کی سورس آف ارننگ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. گوگل کی سورس آف ارننگ ڈیفینیٹلی ایڈورٹائزمنٹ ہی ہے. تو جو بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ کمپنیز دکھیں گی, یا آپ ایون ٹی وی چینلز کی مثال لے لیں, ان کا سب کا سورس آف انکم جو ہوتی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایڈورٹائز کرے گا, ڈیفینیٹلی آپ اس کی چھوٹی سی مثال اور لے سکتے ہیں کہ آپ کو اسپانسر سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لائک اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ پروموٹ کر رہے ہو یا کوئی بھی چیز ہو, لوگ آپ کے پاس آڈینس ہو, آپ کے پاس لوگ آتے ہو, اس پروڈکٹ کو دیکھتے ہو, اس چیز کو دیکھتے ہو, تو آپ کیا کرتے ہو, آپ اسپانسرز کے ذریعے اپنی اس پروڈکٹ کو کیش کرتے ہو, کماتے ہو اس سے. یعنی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا کے یا لوگوں سے شیئر کر کے, تو پھر کمپنیز جو ہوتی دوسری وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آڈینس موجود ہے, تو وہ اپنے اسپانسرز کرتی ہیں. تو اسی طریقے سے کیا ہوا, جب ویب سائٹس والوں نے یہ دیکھا, یعنی کہ کمپنیز والوں نے یہ دیکھا کہ گوگل سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہے, سب سے زیادہ سرچ ہوتی ہے, سب سے زیادہ اس پر ویوز آتے ہیں, تو کمپنیز نے گوگل کو ایڈورٹائزمنٹس دینا شروع کر دی. اب گوگل ایک واحد کمپنی, نارمل سی ویب سائٹ ڈیفینیٹلی اتنی ساری ایڈورٹائزمنٹس کو سرو نہیں کر سکتی. اب مثال ہے ویب ہوسٹنگ پہ اس ٹائم ملینز آف ایڈورٹائزرز موجود ہیں, ملینز نہیں تو آپ کم سے کم ہزاروں لاکھوں میں تو لوگ موجود ہوں گے اس ٹائم. اگر میں 100 کی بھی مثال لے لوں کہ 100 لوگ اس کی ورڈ پر, اس لفظ پر جو ہے ایڈورٹائز کرواتے ہیں گوگل سے, یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ویب ہوسٹنگ لکھے تو ہمارا ایڈ شو ہونا چاہیے, تو سمجھ لیں کہ 100 لوگوں نے ایڈورٹائز کیا, تو گوگل نے کیا کیا, 1 2 3 اور 4 لوگوں کے ایڈ شو کر دیے. اب 96 لوگوں کے ایڈز کہاں گئے؟ تو اس ٹائم گوگل کیا کرتا ہے کہ اس ٹائم گوگل نے کیا کہ یہ پرابلم شروع ہوئی. لازمی سی بات ہے, جب 100 لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ دی ہے تو گوگل تو صرف ان 4 لوگوں کی ایڈورٹائزمنٹ شو کر رہا ہے, باقی لوگوں کی تو ایڈورٹائزمنٹ شو ہی نہیں کر رہا. تو سارے ایڈورٹائزرز کو مسئلے آنا شروع ہوئے, ڈیفینیٹلی ان کی پروڈکٹ شو نہیں ہو رہی ہیں, تو وہ پیسے دے رہے ہیں گوگل کو. تو گوگل نے پھر کیا کرا, اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے گوگل نے ایک پروگرام ایجاد کیا جس کا نام اس نے گوگل ایڈسنس رکھا. یہ جو کمپنیز ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹس گوگل ایڈورڈز کے تھرو دیتی ہیں, جس کا میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی, اور اسی پر ہمارا میکسیمم کام بھی ہے. گوگل ایڈورڈز کی شکل کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے, یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں کہ اس پہ آپ نے کس طریقے سے ورک کرنا ہے, کیسے کام کرنا ہے. سیکنڈلی کیا چیز ہے کہ اب ہوا یہ کہ جب کمپنیز نے بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹس دینا شروع کر دی, گوگل کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ساری ایڈورٹائزمنٹس کو ایک وقت میں پیج کے ساتھ دکھا سکے, شو کر سکے, تو اس نے گوگل ایڈسنس کا ایک پروگرام ایجاد کیا جس کے تحت اس نے یہ لانچ کیا کہ کوئی بھی ویب ماسٹر یا کوئی بھی یوٹیوبر, یوٹیوب تو خیر بعد میں, آپ یوٹیوب کی بات چھوڑیں, ابھی ویب ماسٹرز کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ بلاگز, یعنی کہ بلاگز یا ویب سائٹس, کوئی ایسی چیز یا جو آن لائن ہے, لائک ویب سائٹ ہی سب سے زیادہ ابھی اس ٹائم ہوتی ہیں. یوٹیوب اٹ سیلف خود ایک ویب سائٹ ہی ہے, یوٹیوب ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو, فیس بک ہو, یہ سب ویب سائٹس کی شکل ہے. تو گوگل نے کیا کیا, گوگل نے سوچا کہ جو ایسے ویب ماسٹرز ہیں جن کے پاس ٹریفک ہو, جن کے پاس ٹریفک آتا ہو, تو وہ جو ایڈورٹائزمنٹس ان کمپنیز سے گوگل ایڈورڈز کو ملتی ہے, اس نے وہی ایڈورٹائزمنٹس کو گوگل ایڈسنس پروگرام کے تحت ان ویب سائٹس پر یا ان یوٹیوب کی ویڈیوز پر لگانا شروع کر دیا. یعنی کہ کمپنی اے پرچیز کرتی ہے ایڈ اور پے کرتی ہے گوگل کو. گوگل کیا کرتا ہے, گوگل ڈسپلیز وہ ایڈز جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پر یا ویڈیو پر پیش کر دیتا ہے, یعنی ویڈیو پر شو کرتا ہے, اور gives you commission when someone views those ads or clicks. That's we call clicks only. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لائک مطلب لوگ کہتے ہیں یار کلکنگ والے پروگرام یہ سب بیکار باتیں. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ گوگل کو پے کرتی ہیں ایڈز لگانے کے لیے, ٹھیک ہے.
آپ گوگل کیا کرتی ہے, گوگل کچھ ایڈس کو, لازمی سی بات ہے گوگل ہر سارے ایڈس کو شو نہیں کر سکتی, جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے ایڈس جو ہوتے ہیں کمپنیز وغیرہ پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا کیا, کمپنیز نے کیا کیا, کمپنیز نے ایڈ دے دیا, گوگل نے کیا کیا, گوگل نے کچھ ایڈورٹائزمنٹس لگائی یہاں پر, اور باقی ایڈورٹائزمنٹس اس نے کیا کری, باقی ایڈورٹائزمنٹس کو اس نے ان ویب ماسٹرز یا یوٹیوب کی ویڈیوز پر لگانا شروع کر دیا. اور کیا کیا کہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ایڈورٹائزمنٹس گوگل آپ کی پروڈکٹ پر شو کرے گا, جبکہ پروڈکٹ آپ کی ہے, گوگل اسپانسرز کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی گوگل کیا کرتا ہے کہ جو اس کو پیسہ کمپنی دیتی ہے وہ اس میں سے کچھ پرسنٹ اپنے پاس رکھتا ہے, اور آپ کو کمیشن کے طور پر آپ کو کچھ نہ کچھ پے کر رہا ہوتا ہے. عموماً گوگل کی جو پالیسیز ہیں, جو یوٹیوب کی جو پالیسیز ہیں, 50 to 55%, 65% اس طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں گوگل کی کہ وہ آپ کو اتنا کمیشن پے کرتا ہے. تو ہوتا کیا ہے, کمپنیز جو ہوتی ہیں, اب گوگل کا جو پروگرام ہے, گوگل کا پروگرام ایسا نہیں کہ وہ آپ کی کمپنی سے وہ پر کلک کلک کے $1 چارج کرے گا, ایسا نہیں ہے. گوگل چارج کرتا ہے کاسٹ پر کلک یا سی پی ایم کے تھرو. اب کاسٹ پر کلک جو ہوتی ہے یعنی کہ سی پی سی, کاسٹ پر کلک, یعنی کہ یا تو وہ پر کلک چارج کرے گا, ٹھیک ہے, یعنی کہ 1 کلک پر وہ کچھ سرٹین اماؤنٹ ہوگی, آیا وہ $1 بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, آیا وہ $2 بھی ہو سکتی ہے, آیا وہ $3 بھی ہو سکتی ہے, کتنی بھی ڈالر ہو سکتی ہے. وہ کی ورڈ کی بنیاد پر, کی ورڈ کی ویلیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کی ورڈ کیا ویلیو رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے کاسٹ پر مائل یعنی کہ سی پی ایم, جس کا مطلب ہوتا ہے 1000 ویوز پر وہ کاسٹ آپ سے چارج کرے گی, یعنی کہ کمپنی سے. اب مثال لیتے ہیں اس بات کو یہاں پر کہ ایک کلک پر یا 1000 ویوز پر گوگل جو ہے وہ چارج کرتا ہے $1. مثال ہے 1 سی پی ایم 1000 امپریشنز, یعنی کہ 1000 امپریشنز کہتے ہیں اس کو, 1000 ویوز, ٹھیک ہے. اب اس 1 کلک پر یا 1000 ویوز پر گوگل کمپنی سے جو چارج کر رہا ہے وہ $1 چارج کر رہا ہے. تو آپ کو کتنا پے کرے گا, آپ کو میکسیمم جو پے کر سکتا ہے وہ 0.60 پے کر سکتا ہے, 0.6 پے کر سکتا ہے, 0.4 پے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, 0.4 پے کر سکتا ہے, اور ڈفرینٹ چیزوں کو پے کر سکتا ہے. مگر ادھر یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ وہ کنٹریز کو چیک کرتا ہے کہ کس کنٹری سے آپ کا ویو آ رہا ہے, آپ کا ٹریفک آ رہا ہے. تو موسٹلی جو ٹریفک یورپ سائٹ سے ہوتا ہے ان کو زیادہ اچھا ریٹ پرووائڈ کرتا ہے, اور عموماً جن کے جو ٹریفک ہوتے ہیں وہ ایشین سائٹ سے آ رہا ہوتا ہے ان کو عموماً کم ٹریفک پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ بھائی اگر کوئی ایڈورٹائز کروا رہا ہے, مثال ہے یہ کمپنیز گوگل کو اگر ایڈورٹائزمنٹ دے رہی ہیں یا ایڈورٹائز کروا رہی ہیں, تو ان کا فائنل ڈیسٹینیشن یا ان کا فائنل ٹارگٹ کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی ان کی کوئی پروڈکٹ ہوگی یا کوئی چیز ایسی ہوگی جس کو وہ سیل کرنا چاہتے ہو. اگر ان کی کوئی پروڈکٹ سیل نہیں ہوگی تو وائی ول دے ایڈورٹائز. اگر ڈالڈا کمپنی جیو ٹیلی ویژنس کو یا بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں, ٹھیک ہے, ایئروائی ہیں, بہت سارے ہیں, اگر ان کو ڈالڈا کمپنی یا ٹپال کمپنی یا ٹیلینور کمپنی یا زونگ کمپنی ان کو ایڈز دے رہی ہیں, تو ان کو پروفٹ کیسے ہوگا, مطلب ان کا آخری جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ریونیو جنریٹ کریں, یا ان کے کسٹمرز بنیں, ان کے کلائنٹس بنیں, ان کے پروڈکٹ سیل ہوں, یا ان کے پیکیجز کو خریدے. تو یہی کمپنیز کا بھی گوگل کو ایڈورٹائز کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جب وہ گوگل کو ایڈورٹائزمنٹس دیتی ہیں تو ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو وہ پروڈکٹ, جو وہ چیز, جس چیز کی وہ مارکیٹ کر رہی ہیں, تو ان سے ان کے آنے والے لوگوں کو, یعنی کہ جو ویو کر رہا ہے, اب ہمارے پاس سے لائک جو ویب سائٹ پر آ کر یا یوٹیوب پر ہماری ویڈیو پر آ کر جو ان ایڈورٹائزمنٹس کو دیکھ رہا ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کر رہی ہوتی ہے ان کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو بھی جہاں سے بھی ہماری کمپنی کے سائٹ پر آ رہا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ہماری پروڈکٹ ہمیں کوئی فائدہ دے کر جائے. اب یہاں پہ دو باتیں آتی ہیں. جو یورپ سائڈ ہوتی ہے وہ عموماً چیزوں کو پرچیز کرنے کے عادی ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو پرچیز کرتے ہیں اور وہ ان چیزوں پہ زیادہ انٹرسٹ ہے, وہاں پہ سیلز کا پوائنٹ زیادہ ہے بنسبت پاکستان کے یا ایشین کنٹریز کے. وہ زیادہ پرچیزنگ نہیں کرتے آن لائن, لیکن یورپ سائڈ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ آن لائن چیزوں کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ دو چیزیں اس بات کی یہ دیکھی جاتی ہیں کہ اگر بندے نے آپ کا ایک ویو کر لیا ایڈ, مثال ہے آپ کا جو ٹریفک ہے, آپ کے جو لوگ آ رہے ہیں آپ کی ویب سائٹ پر یا یوٹیوب پر جو لوگ آ رہے ہیں, اگر وہ ایک ایڈ کو کلک کر دیتے ہیں اور اس میں سے کوئی پرچیزنگ نہیں کرتے, تو اس کی کاسٹ جو ہے گوگل آپ کو کم پرووائڈ کرے گا, یعنی کہ اس کی کاسٹ کم دے گا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ کاسٹ پر مائل بھی آپ کو پے کرے گا اور کاسٹ پر کلک بھی آپ کو پے کرے گا. یہ دو طریقے سے پے کرتا ہے, یعنی کہ 1000 ویوز پر کچھ نہ کچھ کاسٹ آپ کو پے کرے گا. کہ ڈیفینیٹلی اگر ٹیلینور کمپنی ایڈورٹائز کر رہی ہے تو 100 میں سے 10 لوگ پرچیز کریں گے, لیکن 90 لوگوں تک بھی مزید تو ایڈ تو جا رہا ہے نا, مطلب اس کا کچھ نہ کچھ تو ڈیفینیٹلی اس کی چارج تو کرے گا.
تو وہ جو اس کی مد میں جو کلکس نہیں ہوتے لیکن ایڈز جب ویو ہو رہے ہوتے ہیں, جب وہ کلک بندہ نہیں کرتا, ایڈز پر کلک نہیں کرتا لیکن ویو ضرور اس کو ایڈ ہو رہا تھا, تو گوگل اس کی بھی کچھ نہ کچھ کمپنی سے چارج کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ اس کی کچھ نہ کچھ اسے چارج کر رہا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا حق جو ہے لائک جو بھی وہ کماتا ہے اس سے, تو اس کا کمیشن جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی یوزرس کو یعنی کہ اپنے گوگل ایڈسنس کے پبلشرس کو یعنی کہ ہم لوگوں کو لازمی پے کرتا ہے, کیونکہ یہ اس کا نیٹ ورک ہے. اگر 1000 ویوز ہو یا 2 ویوز ہو یا 100 ویوز ہو, ضروری نہیں, لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ لائک مطلب وہ 1000 ویوز پہ کچھ نہ کچھ آپ کو پرووائڈ کرے گا. مطلب جب بھی اگر آپ اس چیز کو چیک کرنا چاہیں تو آپ 1000 ویوز پہ چیک کریں. یہ نہیں کہ آپ کا ایک ویو ہو گیا اور آپ پوچھنے لگ جائیں کہ یار میرے تو ڈالر بنے ہی نہیں, حالانکہ ایک ویو ہو گیا. ایسا نہیں ہے, ضروری نہیں کہ اس ویو کے وہ آپ کو پیسے دے, اور ضروری نہیں کہ اس ویو کے وہ چارج کر رہا ہو. وہ 1000 ویوز پہ کچھ نہ کچھ چارج کرتا ہے کمپنی سے, اور 1000 ویوز کو کیلکولیٹ کرنے کے بنیاد پر ہی وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پے کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ایک بندے نے ایک ایڈ ویو کیا یا نہیں بھی کیا, اگر ایڈ ویو کرتا ہے تو وہ اس کے تھوڑے سے زیادہ چارج دے گا, اور اگر ایڈ ویو نہیں کرتا پھر بھی وہ آپ کو پے کرے گا. لیکن اگر ایڈ ویو ہونے کے بعد آفٹر ایڈ ویو اگر وہ آپ کو آپ کا جو کلائنٹ ہے یعنی کہ آپ کا جو آپ کی ویب سائٹ پر آ رہا ہے یا آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز پر آ رہا ہے, اگر وہ ان ایڈ پر جانے کے بعد کوئی نہ کوئی چیز کو پرچیز کرتا ہے, اگر وہ پروڈکٹ جو ہے پرچیز ہو جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی گوگل جو ہے گوگل اس کمپنی سے بھی زیادہ چارج کرتا ہے, کیونکہ وہ اس کو بزنس پرووائڈ کر رہا ہے. مثال ہے وہ $10 بھی چارج کر سکتا ہے کمپنی سے, $20 بھی چارج کر سکتا ہے آپ سے, اور اس کمپنی سے $30 بھی چارج کر سکتا ہے. تو پھر جب وہ کوئی پروڈکٹ بندہ پرچیز کرتا ہے, اور پرچیز کرنے کے بعد گوگل جب اتنا پروفٹ لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی اتنا ہی پروفٹ ہوتا ہے. مثال ہے آپ کو $5 مل جاتے ہیں, یا آپ کو $6 جنریٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کی ارننگ جو ہے وہ تقریباً $9 اس طرح سے چلی جاتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میرے ایک دفعہ 2 ویو ہوئے تھے, یعنی 2 ویوز ہوئے تھے اونلی, اور اس کلائنٹ نے, میں نے چیک کیا تھا, اس کلائنٹ نے پرچیزنگ کی تھی تو مجھے اس پر $11 گوگل نے پے کیا تھا, 11 پوائنٹ سمتھنگ مجھے گوگل نے پے کیا تھا اس کا. اور مطلب یہ چیز ہے, یہ سارا کرائٹیریا اس بنیاد پر جو ہے آپ کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے گوگل ایڈسنس اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ عموماً جو چیزیں ہیں لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے, لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. جو بالکل بیسکس کے لوگ ہیں, جو فرسٹ ٹائم اس کورس کو واچ کر رہے ہیں, جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ گوگل ایڈسنس کیا چیز تھی, تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا اوور ویو ہے. باقی جتنی بھی مزید چیزیں ہیں, اگر آپ گوگل کے بارے میں بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں, گوگل کی پالیسیز کیا ہیں, تو وہ میں مزید تھوڑی سی ڈسکس کرتا ہوں, لیکن آپ نے بھی اپنی طور پر ریسرچ کرنی ہے. اب گوگل کی پالیسیز کیا ہیں, گوگل کرائٹیریا کیا ہے. ویب سائٹس کے حوالے سے ہم ڈسکس نہیں کریں گے, کیونکہ ویب سائٹس کے حوالے سے اور یوٹیوب کے حوالے سے تقریباً سیم ہے, کچھ چیزوں کا ڈفرینس ہے. لائک مطلب اپروول کے ٹائم پہ جو ہے وہ گوگل ایڈسنس ویب سائٹس کی کوالٹی چیک کرتا ہے, لیکن یوٹیوب پر کوالٹی وغیرہ کچھ چیک نہیں ہوتی. وداؤٹ ویڈیو بھی آپ ایڈسنس اپروو کروا سکتے ہیں, جو کہ میں انشاءاللہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں, اس ویڈیو میں نہیں کرواؤں گا. میں آپ کو ایڈسنس میں نیکسٹ ویڈیو ایک چھوٹی سی بناؤں گا جس میں پورا ایڈسنس بنا کر آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کیا کیا چیزوں کو فالو کرنا ہے. تو گوگل کی پالیسیز یہ ہوتی ہیں کہ نیور ایور کلک آن یور اون ایڈ, کلک آن یور اون ایڈس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ جو آپ ایڈورٹائز کروا رہے وہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ یا آپ کی ویڈیو پر جو بھی ایڈ لگ رہا ہے, آپ نے اس پر کبھی بھی کلکس نہیں کرنے, یا اس کو واچ نہیں کرنا, یا اس کو ویو نہیں کرنا, اپنی ویڈیو کو بار بار کھول کے نہیں دیکھنا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پالیسی کے خلاف ہے کہ اگر آپ خود اپنی چیز کو دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ تو ویو کاؤنٹس کر رہا ہے, اور سسٹم جو اس کا ویوز کاؤنٹ کرے گا اور وہ آپ کو پیسے پے کرنے کے اس پہ آئے گا. تو جب یہ دیکھے گا کہ آپ خود ہی چیزوں کو واچ کر رہے ہو, خود ہی کلک کر رہے ہو, تو وہ آپ کو بین کر دے گا. کیونکہ گوگل کی پالیسی نہیں ہے کہ خود آپ اپنے, اس طرح تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ سارے بندے کیا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کا ایڈ پر کلک کرتے رہتے, اس طریقے سے لوگوں کی ارننگز ہوتی رہتی, اور گوگل ایڈسنس اس طرح سے لازمی سی بات ہے فیل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی پروڈکٹ سیل نہیں ہو رہی, کوئی ویو نہیں ہو رہا, کوئی ایڈورٹائزرس کو فائدہ نہیں ہو رہا, تو گوگل کیا کرتا ہے, ان کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیتا ہے. تو یہی ساری وجہ ہوتی ہیں لوگوں کی کافی, کہ جو جن کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی ایک وجہ کافی یہ بھی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے جو ہے وہ خود اپنے ایڈ پر کلک کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ اپنی چیزوں کو خود واچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ گوگل کی بہت امپورٹنٹ پالیسی ہے, یہ آپ نے فالو کرنی ہے, یہ آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. اس کے علاوہ اکاؤنٹس کی پالیسیز یہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو فردر جگہوں سے مت اوپن کریں, لائک ادھر سے ادھر بار بار آگے پیچھے جگہوں سے اوپن کر رہے ہو, دوسرے لیپ ٹاپ سے اوپن کر رہے ہو. یہ سارے پریکاشنز ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں گا گوگل ایڈسنس بناتے وقت کہ آپ نے کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے کہ آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ ڈسیبل نہ ہو اور آپ کا جو ہے اکاؤنٹ سیف رہے. کیونکہ میں نے پہلے چیپٹر میں آپ سے یہ کہا تھا کہ میں بیسکس کے بارے میں بات کروں گا, ایڈسنس کے بارے میں بات کروں گا, پلاننگس کے بارے میں بات کروں گا,
اور اکاؤنٹس کریشن کے بارے میں بات کروں گا. اکاؤنٹ کریشن کا ایک چھوٹا سا پارٹ میں الگ سے بنا کے پیش کروں گا تاکہ وہ آپ کو مزید کلیئر ہو. تو یہ گوگل کی چھوٹی سی پالیسیز ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے, جیسے کہ کلک نہیں کرنا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری پالیسیز ہیں, لائک انویلڈ ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے, جیسے کہ آپ نے فیک ٹریفک جنریٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ فیک ٹریفک جنریٹ نہیں کرو. عموماً کیا کرتے ہیں لوگ, باٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, فیک ٹریفک دے رہے ہوتے ہیں, جگہ جگہ سے ٹریفک پرچیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز پہ ویوز آ جائیں اور ویوز کا ہمیں کچھ نہ کچھ امپریشنز کاؤنٹ ہو جائے. تو یہ سارے کام آپ نے نہیں کرنے, کیونکہ اس کے خلاف بھی گوگل ایکشن لیتا ہے اور آپ کا جتنا بھی جو ارننگ ہوتی ہے وہ سب ضبط کر لی جاتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے. یہ گوگل کی 2 پالیسی ہیں. تیسری پالیسی لائک آپ تیسری پالیسی میں یہ ہوگا کہ لائک آپ کوئی کاپی رائٹڈ مٹیریل آپ یوز نہ کریں. ٹھیک ہے, کاپی رائٹڈ مٹیریل آپ نے یوز نہیں کرنا ہے. یہ بھی گوگل کی پالیسی کہ آپ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کانٹینٹ یوز نہ کریں جو کسی کی مٹیریل ہے, جو کسی کی پراپرٹی ہو, اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی اجازت کے ساتھ یوز آپ کر سکتے ہیں کہ نیچے ڈسکلیمر وغیرہ یوز کرنے کے بعد. جیسے ڈسکلیمر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ میں کسی کی اجازت سے یوز کر رہا ہوں اور اس کی آنرشپ میں ہے. یہ ساری چیزیں آپ پرووائڈ کر کے آپ اس کانٹینٹ کو یوز کر سکتے ہیں, مگر اس کی اجازت کے بغیر آپ نے وہ کانٹینٹ اگر یوز کیا تو بھی گوگل ایڈسنس آپ کو ڈسیبل کر سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور بھی مزید آپ کو اس طرح سے آپ اگر اس کی پالیسیز کو پڑھنا چاہیں کہ گوگل ایڈسنس کی پالیسیز کیا ہیں, تو گوگل ایڈسنس پالیسیز پہ آپ جا کے آرام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ پروگرام ایڈسنس پروگرام پالیسیز ہیں جو یہاں پہ اس کی موجود ہیں. انویلڈ کلک, جیسے میں نے آپ سے بتایا, انویلڈ کلک امپریشنس آپ نہیں دے سکتے, یعنی کہ آپ خود کلک نہیں کریں گے اور خود ویو نہیں کریں گے. اس کے علاوہ کسی سے کہہ نہیں سکتے آپ کہ بھائی کلک میرے کانٹینٹ پر آ کر کرو, اور کسی کو بول نہیں سکتے کہ آپ میرے ویڈیوز کو بار بار واچ کرو یا اس پہ کلک کرو تاکہ میرے پیسے جنریٹ ہو. آپ ایسا نہیں کیجیے گا. یہ تمام تر چیزیں پالیسی کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ کنٹینٹ گائیڈ لائنس ہیں کہ آپ نے کس طریقے کا کنٹینٹ یوز کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ نے کوئی ایسا کنٹینٹ یوز نہیں کرنا جو کسی کی کاپی رائٹنگ کے اندر آتا ہو, یا کوئی ایسا کنٹینٹ نہ ہو جو ایڈلٹ کے اندر ہو, سیکشولیٹی کے اندر ہو, ایسا کنٹینٹ نہ ہو جو فیک ہو. ابھی میں آپ کو اور بھی چیز بتاتا ہوں, لائک میں بیسکس آف یوٹیوب پہ جب آؤں گا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لوگوں کی ویڈیوز کیوں اڑ جاتی ہیں, لوگوں کی ویڈیوز کیوں سسپینڈ ہو جاتی ہیں, ان کی مونیٹائزیشن کیوں ڈسیبل ہوتی ہے. بہرحال اس پہ بھی میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں, کنٹینٹ گائیڈ لائنس پہ. پھر آپ بات کریں کاپی رائٹڈ مٹیریل پہ. کاپی رائٹڈ مٹیریل جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایسا کانٹینٹ ہو جو کسی کی ملکیت ہو, اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے. آپ ایسا کوئی کانٹینٹ یوز نہیں کر سکتے جو کہ سیلز کرواتا ہو, لائک جیسے کلک بینک کی کوئی پروڈکٹ ہو یا امیزون کی پروڈکٹ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو پروڈکٹ آپ اپنے, جیسے مطلب آپ کوئی ایسی ویب سائٹ یا کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنا سکتے جس میں آپ کسی اور کی پروڈکٹ کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ اس پر گوگل ایڈسنس لگانا چاہتے ہو. تو گوگل ایڈسنس اس چیز کو منع کرتا ہے, اور گوگل ایڈسنس اس چیز کو بالکل اس کے خلاف ہے. مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کوئی چیز آپ پروڈکٹ کسی کی سیل کروا رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ وہاں سے ارننگ کر ہی رہے ہو کسی چیز کو پروموٹ کر کے, وہ ایفلیٹ مارکیٹنگ کے اندر آتا ہے. مگر کیا چیز ہے آپ اس پہ ایڈسنس یوز نہیں کر سکتے, اس کی پالیسی ہے. اب کیوں ہے, حالانکہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہے, تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. آپ نے کسی کی بھی چیز کو یوز نہیں کرنا ہے اور ہمیشہ اپنی خود کی چیز پر ہی جو ہے آپ نے کام کرنا ہے. کسی اور کی پروڈکٹ پہ جیسے کلک بینک, امیزون, عموماً اس پہ مسئلے آ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی مونیٹائزیشن ڈسیبل ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی ویڈیوز پر یا ان کے کانٹینٹ پر کاپی رائٹ آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ویب ماسٹرز کی گائیڈ لائنس ہیں. ایڈسنس پبلشرز آر ریکوائرڈ ٹو ایڈ ہیئر دی ویب ماسٹر کوالٹی گائیڈ لائنس. اب ویب ماسٹر کوالٹی گائیڈ لائنس جو ہیں یہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو ویب سائٹس کے لیے یوز ہوں گی کہ ویب سائٹس وغیرہ پہ آپ نے کس طرح سے ورک کرنا ہوگا, تو آپ اس کو چیک کر لیجیے گا اگر آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں. ٹریفک سورسز, اب جیسے میں نے بات کی تھی کہ لائک مطلب آپ ان سائٹس پر یا ان جیسی چیزوں پر آپ جو ہے ایڈسنس یوز نہیں کر سکتے جہاں پر آپ فیک طریقے سے ٹریفک جنریٹ کر رہے ہو, یا ان کا جو لائک مطلب جو ٹریفک ہو وہ کہیں ایسی سورسز سے آ رہا ہو جو گوگل ایڈسنس کی پالیسی کے خلاف ہو, لائک جیسے اسپیمنگ کے تھرو آ رہا ہو, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہیں لائک ایڈلٹ سائٹس ہوتی ہیں, کوئی ایسی جگہ سے آپ کا ٹریفک جنریٹ ہو رہا ہو جو کہ گوگل ایڈسنس کی پالیسی کے خلاف ہو, تو بھی آپ کا گوگل ایڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈسیبل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پبلشرز آر پرمیٹڈ ٹو میک ماڈیفیکیشنز ٹو دا ایڈسنس کوڈ ایز لانگ ایز دوز ماڈیفیکیشن ڈو ناٹ آرٹیفیشلی انفلیٹ ایڈ پرفارمنس اور ہارم ایڈورٹائزرز. ایڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے کچھ سائز چینج کر لیتے ہیں, تصویریں چینج کر لیتے ہیں. حالانکہ یوٹیوب پہ ایسا نہیں ہوتا, یوٹیوب پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, مگر جو ہے یہ ویب سائٹس وغیرہ میں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہو تو آپ ان سب چیزوں پہ کوڈ پر ان کی کوئی موڈیفیکیشن مت کرو, ان کے کوڈز میں کوئی چینجنگ نہ کرو. اگر آپ کرتے ہو تو یہ بھی جو ہے گوگل ایڈسنس کی پالیسی کے خلاف جا سکتا ہے. ایڈسنس
कि एक और जो पॉलिसी एड प्लेसमेंट, पब्लिशर्स आर इनकरेज टू एक्सपेरिमेंट विद अ वैरायटी ऑफ प्लेसमेंट्स एंड एड फॉर्मेट्स। आप एज अ पब्लिशर, यानी कि अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो आप डिफरेंट एड्स की जो फॉर्मेट्स होते हैं वो लाइक जो है अप्लाई कर सकते हैं अर्निंग्स को इंक्रीज और डिक्रीज चेक करने के लिए, कितनी मेरी ज्यादा अर्निंग हो रही है, कितनी ज्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें सीटीआर का बहुत ज्यादा रेट होता है। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि एडसेंस के एड्स पर कितने ज्यादा क्लिक्स हो रहे हैं। अगर आपके 100 क्लिक्स पर 100 व्यूज पर अगर आपके 4 क्लिक्स हो रहे हैं तो आपका सीटीआर नॉर्मल है, दैट्स ओके। अगर आपके बहुत ज्यादा क्लिक्स हो रहे हैं तो गूगल इस चीज पर भी आपका अकाउंट बंद कर सकता है कि आप जो ट्रैफिक है वो आपके आके सिर्फ एड्स ही देख रहा है, आपका कंटेंट नहीं दिख रहा, यानी कि इनसफिशिएंट कंटेंट या आपका कोई ऐसा कंटेंट वो कह करके आपको डिसेबल कर सकता है जो कि उसके एड्स पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक कर रहे हो, क्योंकि ये भी उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। क्योंकि यूजर्स का आपकी जो वेबसाइट पर आना है, जो आपकी वीडियोस पर आना है, यूजर्स का ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन लेने आ रहा है, एड्स भले देखे मगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है, क्योंकि गूगल की ये पॉलिसी की वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एड प्लेसमेंट्स में ये भी बात आती है कि आप कोई ऐसी जगह पर एड नहीं लगा सकते जो कि एडसेंस अलाउ नहीं करता हो, जैसे कि पॉपअप्स हैं, ईमेल्स है या सॉफ्टवेयर से आप उस जगह पे एड्स को नहीं शो करवा सकते, वरना गूगल एडसेंस अकाउंट आपका डिसेबल कर देगा। ये सारी आगे की जो बातें होती हैं, ये जितनी भी हैं वेबसाइट्स के हवाले से, हम ज्यादातर जो बात करेंगे वो एडसेंस पे यूट्यूब की पॉलिसीज के हवाले से बात करेंगे, जिसके लिए मैं आपको यूट्यूब की बेसिक्स बताना चाहूंगा ताकि आपको उसके साथ साथ गूगल एडसेंस की पॉलिसीज भी कवर हो जाए कि किन चीजों को फॉलो करना है ताकि आपकी वीडियोस डिसेबल ना हो, क्योंकि वीडियोस डिसेबल हो गई तो डेफिनेटली आपका गूगल अकाउंट जो है वो भी बेकार हो गया। बेकार से मुराद मतलब ये कि उस वीडियो पर ऐड हट जाएंगे। तो आपने कैसे कंटेंट यूज करना है, किस तरह की चीजों को फॉलो करना है कि आपका एडसेंस अकाउंट सेफ रहे। बहरहाल तो ये जो छोटा सा ओवरव्यू था ये सारा गूगल एडसेंस के हवाले से था। अब मजीद जो बात करेंगे हम वो गूगल की जो दूसरी प्रोडक्ट है यानी कि यूट्यूब, जिस पर हमारा काम है, जिस पर हमने काम करना है, हम उसके हवाले से भी बातचीत करते हैं कि यूट्यूब बेसिकली क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है, क्या होता है। अभी हमने ये यहाँ पे बातें नोट की कि कंपनी जो होती है वो गूगल को एडवर्टाइजमेंट सेल करती है और गूगल वही एडवर्टाइजमेंट्स वेब मास्टर यानी वेबसाइट्स और यूट्यूब वगैरह पे प्लेस कर देता है। तो इसका एक नमूना छोटा सा हम यहाँ पे ये देखते हैं। अगर मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, यूट्यूब पर जा करके मैं कोई भी वीडियो वॉच करता हूँ, लाइक मिसाल है मैं ये वीडियो वॉच करता हूँ, या मिसाल है मैं कोई और सी वीडियो वॉच करता हूँ, ये वीडियो वॉच करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस वीडियो पे वॉच करता हूं तो आप ये देखें, ये छोटा सा जो येलो कलर का जिस पे निशान आ रहा है, ये वाला छोटा सा येलो कलर का निशान है, ये जो है एक्चुअली ये शो कर रहा होता, सॉरी, ये जो शो जो कर रहा होता है, लाइक मतलब ये जो येलो कलर का, ये देखें बराबर में ये ऐड लगा हुआ है, तो ये जो येलो कलर का निशान है ये एक्चुअली ऐड का निशान है। यानी कि जैसे ही यहाँ पर आपकी वीडियो चल कर आएगी तो आप ये देखिएगा यहाँ पे आपका ये ऐड इस तरह से शो हो गया। ये अमूमन 8 सेकंड से लेकर के 9 सेकंड या 10 सेकंड के दरमियान में ये ऐड लाजमी शो हो जाता है। यानी कि जो भी आपका यूजर आ रहा हो वो कम से कम इतना तो आपका जो वीडियो का कंटेंट है वो इतना वॉच करे। अगर वो इतना वॉच कर लेता है तो आपका इंप्रेशंस काउंट हो गया। अब वो भले आपकी वीडियो बंद कर दे या वो ऐड को बंद कर दे, इस तरह से ऐड बंद कर दे, वीडियो बंद कर दे, डजंट मैटर, आपको इसके पैसे जरूर मिलेंगे क्योंकि आपका वो इंप्रेशन काउंट हो गया। अगर कोई 10 सेकंड तक के कोई आपका रुका ही नहीं कंटेंट, आपका जो यूजर है, और अगर वो वहां से चला गया तो डेफिनेटली वो इंप्रेशंस काउंट नहीं होगा और आपको उसकी अर्निंग नहीं मिलेगी। यानी कि आपकी जो वीडियोस हैं वो अमूमन 10 सेकंड से ज्यादा वॉच होनी लाजमी चाहिए और उसके लिए आप कंटेंट ही ऐसा प्रोवाइड करो कि जो 10 सेकंड से ज्यादा लोग उसको वॉच करें। बहरहाल तो ये YouTube पर इस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स लगती हैं, लोग एडवर्टाइजमेंट्स यानी कि आपने वीडियो अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली वो एडवर्टाइजमेंट्स ऑन हो जाएगी और ऑन होने के बाद इस तरीके से आपका जो है वो कंटेंट व्यू हो रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होंगी और आपकी वीडियो पैसे जनरेट करेगी, यानी कि इनकम जनरेट करेगी, यानी कि वो आपका इनकम जनरेट करेगी। अब ये देखें जैसे कि एक और वीडियो है, इस पर भी इसी तरीके से यहाँ पर 10 सेकंड पर आपका एड शो हो जाएगा, तो और ये साइड में भी आ रहा है। 3-4 तरीकों से एड्स आते हैं। एक वीडियो चलने से पहले ऐड आता है और वीडियो के दरमियान में ऐड आता है और वीडियो के बराबर वाले पेज में ऐड आ रहा होता है, यानी कि इस जगह पर ऐड आ रहे होते हैं। तो ये सारे एड्स जो भी होते हैं ये आपकी वीडियो यानी कि आपके एडसेंस से रिलेटेड होते हैं और इन पर जो भी क्लिक करेगा, अब जैसे मैं इस वीडियो को वॉच कर रहा हूं, इस पर भी यहां पर ऐड आ रहा है, इस पर भी यहां पर आ रहा है, लेकिन ये जो ऐड आ रहा है ये इस वीडियो वाले, ये जिसने ये वीडियो लगाई, जैसे शाम इदरीस ने ये वीडियो लगाई है तो इसके एडसेंस पे अर्निंग हो रही होगी और इस वाला ये वाला जो ऐड है ये सेट इंडिया वालों को अर्निंग जा रही होगी। तो आपकी वीडियो वाले पेज पर जो भी ऐड शो होंगे वो उसकी अर्निंग जहां से भी हो रही होगी वो आपकी ही अकाउंट में ट्रांसफर होगी और उसकी अर्निंग आपको शो हो जाएगी, आपको अर्निंग मिल जाएगी उसकी। तो इस तरीके से जो है गूगल
YouTube کے ساتھ ورک کرتا ہے, یعنی کہ وہ ویڈیوز پر ایڈ شو کرتا ہے اور ایڈز جو شو ہوتے ہیں اس کے مد میں جو اس کو پیسے ملتے ہیں اس کا کمیشن آپ کو پے کرتا ہے. تو اس طریقے سے YouTube پہ کام ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو بیسکس آپ کو YouTube کی پتہ ہونی چاہیے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی ہم YouTube سے کمائیں گے کیسے, یعنی کہ ہم نے ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے, ویڈیوز کو لائیو کرنا ہے, ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کے بعد ان کو لائیو کرنا ہے, اور اس کے بعد جو بھی لوگ آ رہے ہوں گے ہماری ویڈیوز کو واچ کر رہے ہوں گے, آیا وہ تو یا تو ان کے ویوز ہونے پر ہمیں پیسے ملیں گے, یا جیسے میں نے بات کی تھی اگر وہ کوئی کلک کر دیتا ہے, یہاں پہ کوئی کلک کر کے چلا جاتا ہے اس ایڈ پر, اور جو بھی اس کلک کی جو ویلیو ہوگی وہ گوگل آپ کو پرووائڈ کرے گا, یا کوئی آگے جا کے پرچیزنگ کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اسی حساب سے سارے کرائٹیریا جو میں نے آپ کو اوپر سمجھایا وہ اسی طرح ورک کرے گا. सवेरा मेरे तन बरसे कचरा अंधेरा